آپ لوگوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جاری ہونے والے پنڈورا لیکس نے عمران نیازی صاحب کا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ وہ لیڈر جو دنیا کو صادق اور امین ہونے کا یقین دلاتا تھا، اس کی 2 آف شور کمپنیاں مزید نکل آئیں اور اپنی چوری چھپانے کے لیے ان لیکس کے باقاعدہ ریلیز ہونے سے پہلے ہی حکومتی ترجمانوں نے صفائیاں دینی شروع کر دی، جس سے صاف پتہ لگ گیا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ آج وہ شخص کہ جو پوری دنیا میں شفافیت کے لیے شور اٹھاتا تھا اور پاکستان میں خود کو ثابت کرتا تھا کہ وہ کرپشن کے خلاف چیمپئن ہے، غیر ملکی تحائف کی تفصیل دینے سے انکاری ہے۔ توشہ خانہ سکینڈل اس حکومت کا کرپشن کا سکینڈل ہے۔ حکومتی وزراء جو کہہ رہے ہیں کہ تحائف کی تفصیل دینے سے عرب ممالک کے سربراہ ناراض ہو جائیں گے، تفصیل بتانے سے عرب ممالک کے سربراہ کیسے ناراض ہوں گے؟ انہوں نے کوئی سستے تحفے تو نہیں دیے، انہوں نے کوئی پاکستان کے شایان شان سے کم تحفے تو نہیں دیے، انہوں نے تو بہت قیمتی تحائف دیے ہوں گے جس پہ کوئی بھی سربراہ مملکت فخر کر سکتا ہے کہ اپنے دوست ملک کے سربراہ کو ہم نے قیمتی تحائف دیے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی عرب ملک کا سربراہ یا شہزادہ ناراض ہوگا، مسئلہ یہ ہے کہ کپتان کی چوری پکڑی جائے گی۔ آج کتنے شرم اور افسوس کی بات ہے کہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ایک گھڑی کو بیچنے کی کہانیوں سے، جسے وزیر اعظم سے منسوب کیا جا رہا ہے کہ ایک اہم دوست ملک کے لیڈر کی طرف سے تحفے میں دی جانے والی قیمتی گھڑی کو بیچ دیا گیا۔ یہ کہانی پاکستان کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے باعث شرم ہے۔ اس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر یہ بات درست ہے تو عمران نیازی صاحب کو پاکستانی قوم کے وقار اور غیرت کو بیچنے کے جرم میں فوری طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے اور ان کے خلاف مقدمہ قائم ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ خبر درست نہیں ہے تو پھر حکومت اور عمران نیازی صاحب توشہ خانہ اور غیر ملکی ملنے والے تحائف کی تفصیل قوم کے سامنے بلا تاخیر پیش کریں۔ وزیر اعظم کی طرف سے توشہ خانہ کے اندر جمع کرائے گئے تحائف اور وہ تحائف جو انہیں موصول ہوئے ان کی تفصیل نہ بتانا دراصل ان کا اعتراف جرم۔ اسی طرح اس سے پہلے فورن فنڈنگ کیس کے اندر بھی وزیر اعظم اور ان کی جماعت مسلسل ہیلے بہانوں سے رسیدیں دینے سے انکاری ہے۔ وہ وزیر اعظم جو دوسروں سے رسیدیں مانگتا تھا، جب اپنی رسیدیں دینے کی باری آئی ہے، چاہے وہ فورن فنڈنگ کیس ہے، چاہے وہ غیر ملکی ملنے والے تحائف ہیں، اپنی رسیدیں دینے کے بارے میں وہ صاف انکاری ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ دال میں کالا ہی نہیں ہے، دال میں سوپر کالا ہے۔ اور وہ لیڈر کہ جو بڑا ایماندار بنتا تھا، دراصل اس نے ایمانداری کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو بے وقوف بنایا، لیکن پاکستان کی عزت اور پاکستان کے وقار سے کھیلتا رہا۔ اسی طرح آج وزیر اعظم لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی کرونا کی وجہ سے،
महंगाई कोरोना की वजह से नहीं है, महंगाई हुकूमत की नाकस मुआशी पॉलिसियों की वजह से। इस हुकूमत के पहले बजट के मौके पर अपोजिशन ने और हमने कौमी असम्बली की तकरीरों में साफ साफ बताया था कि हुकूमत जो इक़दामात उठा रही है इसके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम को बदतरीन महंगाई मिलेगी, इसके नतीजे में पाकिस्तानी मईशत क्रैश करेगी, इसके नतीजे में ये हुकूमत पाकिस्तान को कर्जों के जाल में फंसा देगी। आज वो बातें और वो खदशात जो अपोजिशन ने आज से 2 साल पहले कौमी असम्बली के अंदर इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ जाहिर किए थे, वो हर बरफ सही साबित हो रहे हैं। आज पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी को इमरान नियाजी ने जहन्नम बना दिया है। आज एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक मजदूर, एक किसान, एक रेड़ी लगाने वाला और दर्जा चहारम का मुलाजिम जिसकी तनख्वाह 15, 20, 25, 30 हजार महीने है, उसके लिए नामुमकिन हो गया है तो वो इज्जत के साथ, वो किसी भी लिहाज से अपने बच्चों को रिज़्क़ के हलाल में पाल सके। आज बिजली के बिल और गैस और पेट्रोल और डीजल की महंगाई ने मुल्क की मईशत की बुनियादें हिला दी। पिछले 3 महीने में 20 रुपया डॉलर के मुकाबले में डिवैल्यूएशन हुई और इस 20 रुपए की डिवैल्यूएशन के असरात अगले 4 से 6 माह के दौरान मजीद पेट्रोल, बिजली और गैस की महंगाई के साथ साथ हर चीज की, हर जरूरत की चीज में मजीद महंगाई की सूरत में जाहिर होंगे, जिससे कि आम आदमी का मजीद कचूबा निकल जाएगा। ये बात अब साबित हो चुकी है कि इमरान नियाजी के पास ना कोई तैयारी थी, ना कोई प्रोग्राम था, ना कोई प्लान था, ना कोई टीम थी। इसने पाकिस्तानी कौम के साथ धोखा किया, इसने लोगों को गुमराह करके और बड़े बड़े लोगों को लैपटॉप पे प्रेजेंटेशनें देकर अपने 2-4 मुशीरों के जरिए ताकतवर लोगों को लैपटॉप पे अंदर 200 अरब डॉलर पाकिस्तान में आ जाएगा, बैरून मुल्क पाकिस्तानी कई 100 अरब डॉलर पाकिस्तान में निछावर कर देंगे और पाकिस्तान गुलो गुलजार हो जाएगा। हकीकत यह है कि आज पाकिस्तान से अरबों डॉलर निकल चुके हैं। आज पाकिस्तान की मईशत खोखली हो चुकी है। आज पाकिस्तान की मईशत सिसक रही है और इमरान नियाजी और उनके वजीर, जिनके अकाउंट आज पंडोरा लीक्स के अंदर निकले हैं, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को दोनों हाथों से लूटा है। इस करप्ट, इस नालायक, इस नाअहल हुकूमत के बरसर इक़्तिदार रहने का कोई जवाब नहीं रह गया। मैं मुतालबा करता हूँ कि पंडोरा लीक्स में इमरान नियाजी के 2 अकाउंट आने के बाद और तोशाखाना केस में गैर मुल्की तहाइफ को अवाम के सामने पेश करने से इनकार के बाद इमरान नियाजी का कोई अखलाकी कानूनी जवाब नहीं रह गया कि वो वजीर आजम के ओहदे पर खुद को बरकरार रखे। आखिरी कौमी असम्बली के इजलास में मुसलसल 8 दिन कोरम तोड़ के हुक्मरान जमात के मेंबरान असम्बली ने भी वजीर आजम पर अदम एतमाद कर दिया। मैं सदर मुमलकत से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे इमरान नियाजी को दोबारा एतमाद का वोट लेने का हुक्म जारी करें, इसलिए कि जो कोरम टूटा है, बार बार टूटा है और वजीर आजम के पार्लिमानी पार्टी के इजलास को बुलाने के बावजूद टूटा है,
یہ حکمران جماعت کے اراکین کی طرف سے وزیر اعظم پہ عدم اعتماد ہے۔ پاکستان ایک نااہل، کرپٹ اور ناکام وزیر اعظم کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اب ہر طرف سے مایوس ہو کے عمران نیازی نے الیکشن میں دھاندلی کا نیا پروگرام شروع کیا اور نادرا کو ہدایت کی ہے کہ وہ ووٹر لسٹوں کی پڑتال شروع کرے۔ وزیر اعظم کا نادرا کو ووٹر لسٹوں کی پڑتال کا حکم غیر آئینی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے، اور میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پہ اس کا نوٹس لے اور وزیر اعظم اور چیئرمین نادرا کو اس غیر آئینی کام سے روکے، کیونکہ ووٹر لسٹ کا دائرہ اختیار صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ حکومت اپنی مرضی سے الیکشن ووٹرز لسٹ کے اندر تبدیلیاں کر کے مخالفوں کے ووٹ نکال کر اور اپنے جعلی ووٹوں کا اندراج کر کے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے جو الیکشن چرانے کی اسکیم بنا رہی ہے، ہم اسے کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگلے الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہوں۔ پاکستان کا ہر شہری اپنے مہنگائی کے دکھوں کا، اپنے مہنگائی کے زخموں کا، اور پاکستان کا ہر نوجوان اپنی بے روزگاری کا اور اپنی مایوسی کا پی ٹی آئی سے اپنے ووٹ کے ذریعے انتقام دے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔